ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الأولين والآخرين وخاتم الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجنوده أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. بزرگان محترم، معزز سامعین، مومن صفات کا تذکرہ چل رہا تھا. آیتیں جو پڑھی گئی ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنین میں خوبی اور صفت یہ بھی آتی ہے کہ وہ امانتوں کو ادا کرتے ہیں. امانت اللہ تعالیٰ کی جانب سے سپرد کی گئی ہو یا انسانوں کی جانب سے، اس کو ادا کریں. ایسی معاہدہ اور عہد اور وعدہ کسی بات کا ہوا ہے، اس عہد کے وعدے کو نبھاتے ہیں، وہ اللہ سے عہد کیا ہو یا انسانوں سے ہو، اور وہ گواہی پر قائم رہتے ہیں. گواہی، شہادت ایک بہت بڑی چیز ہے. گواہی کے اوپر کسی انسان کے حق کے ثابت ہونے کا یا نہ ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے. گواہی صحیح دے دی جائے تو ایک آدمی حق مل جائے گا، الٹ پھیر کر دیا جائے یا نہ دیا جائے تو ایک آدمی اپنے حق سے محروم رہ جاتا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. فرمایا مومنین جو ہیں اسی گواہی دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو اس کا حق مل جائے، وہ اس پر قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ اپنے نمازوں کی حفظ کرتے ہیں. جو صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں، شروع میں بھی نماز کا ذکر تھا اور آخر میں بھی نماز کا ذکر آیا. اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے کے خاص تعلق اللہ اکبر کہتے ہی پیدا ہو جڑ جاتا ہے، اور اگر دھیان سے پڑھی جاتی ہے تو بڑا زبردست کا نقشہ ہے. اور جب سجدے میں جاتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا قریب ہو جاتا ہے. بڑی عجیب غریب قسم کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر سارے اعضاء اور انسان کے اٹھنے بیٹھنے کی جتنی حالتیں ہیں، کبھی کھڑے ہونا، کبھی جھکنا، کبھی سجدے میں جانا، کبھی بیٹھنا، ان تمام حالتوں کی عبادت پائی جاتی ہے. روزے میں وہ بات نہیں ہے، زکوٰۃ میں وہ بات نہیں ہے، دوسرے اعمال میں بات نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ ہر آدمی کی جو ہر حرکت ہوتی ہے اور آدمی کی جو حالت ہوتی ہے، کبھی انسان کھڑا ہوتا ہے، کبھی آدمی جھکتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی لیٹتا ہے، اور کبھی ادھر سے ادھر ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے. یہ ساری حالات نماز میں پائے جاتے ہیں. جس نے نماز پڑھی اس کا مطلب یہ اس نے تمام حالتوں میں اللہ کو یاد کیا ہے، اور سجدے میں بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جن کی صفات بیان کی گئی 8، یہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور بڑے باعزت طریقے پر ہوں گے. ان کا بڑا اکرام کیا جائے گا، جنت میں جائیں گے. گزشتہ جمعے کو وعہدہم راعون پر بات آگے چلی تھی، اس کی تھوڑی تفصیل کر دیتا ہوں. عہد کو پورا کرنے، اس کا لحاظ کرنے والے. اللہ سے عہد کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ایک عہد تو آدمی نے عالم ازل میں کیا تھا. بالکل شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو بنایا تھا، آدم علیہ السلام کو بنا دیا تھا، اس وقت انسانوں سے عہد لیا تھا. اس عہد کا کچھ ذکر جو ہے جمعے کو، گزشتہ جمعے کو کیا جا چکا ہے. جسے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے وعدہ لیا، یا ہم نے بنی آدم کے پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور نکال کر کے ان سے اقرار کروایا
الست بربکم، یا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ اقرار اس لیے لیا گیا تھا تاکہ آئندہ چل کر کے دنیا میں کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ خدا کون ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ رب کون ہے۔ تو رب خدا کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، لہذا انسان کی فطرت میں ڈال دیا گیا کہ خدا کو پہچانے۔ اب بھی اگر خارجی باتیں نہ پائی جائیں اور باہر کا دباؤ نہ ہو، باہر کا ماحول نہ ہو، تو آدمی وحدہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ تو لوگ بعد میں بگاڑ دیتے، ماحول بگاڑ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کورونا کی بیماری پھیلی اور جناب لاک ڈاؤن ہوا تو ماحول ایسا بن گیا کہ اچھے خاصے نمازی اور نماز چھوڑ دیا۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا اچھا ماحول اختیار کرنا چاہیے، برے ماحول سے بچنا چاہیے۔ تو آدمی کی فطرت میں خدا پرستی ہے اور توحید ہے، لیکن جب اس کو ماحول غلط مل جاتا ہے، کفر کا ماحول ہے، شرک کا ماحول ہے، دہریت کا ماحول ہے، لبرلزم کا ماحول ہے، تو پھر آدمی بگڑ جاتا ہے اور اس فطرت پر وہ اپنے پردہ ڈال لیتا ہے۔ ورنہ ہر آدمی کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ وہ اللہ کو مانے اور ایک مانے۔ اور آگے فرمایا گیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ، جیسے فرمایا کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، ایسے یہ بھی نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے مرنے کے بعد یا اللہ ہمارے ماں باپ اور گھر والے خاندان والے شرک کرتے تھے، میں بھی شرک کرنے لگا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھی، تو کیا آپ افتہلکنا بما فعل المبطلون، باطل پرستوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے آپ مجھے ہلاک کر دیں گے؟ یہ بہانے بازی کوئی نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوگوں سے اقرار کروا لیا۔ یہاں سے انسان کا سفر شروع ہوتا ہے، وہاں سے چلا عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آیا اور بتدریج آئیں گے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے، فلاں سے فلاں پیدا ہوا، فلاں سے فلاں پیدا ہوا، فلاں سے فلاں پیدا ہوا، اسی ترتیب سے لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کی پیٹھوں سے نکالا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا گیا، پھر ان کی اولاد کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا گیا، پھر ان کی اولاد کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا گیا۔ ایسے جتنے بالترتیب دنیا میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر سے نکالے گئے اور نکال کر کے ساری روحوں کو جمع کیا گیا اور جمع کر کے اقرار کروایا کہ تم یہ کہو کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ اقرار کروایا۔ اب آدمی پیدا ہوتا رہتا ہے، دنیا میں آتا ہے، مختلف حالات سے گزرتا رہتا ہے، اس کے بعد انسان پر ایک وقت آتا ہے جب مرنے کا، اور ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آ گیا، ایک سفر تو یہ تھا، ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، مرنے سے اس کی ابتدا ہوتی، آغاز ہوتا ہے۔ مرنے کے وقت میں کیا کیفیات ہوتی ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں، کیا باتیں پیش آتی ہیں، اس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، حدیث میں بیان کیا گیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کی بات پر، اقرار پر، توحید پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ تمہیں خوف ہونا چاہیے نہ تم کو غم کرنا چاہیے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں خوشی حاصل ہونی چاہیے اس جنت کے بارے میں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست تھے دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت وہ سب کچھ ہوگا جو تمہاری خواہش ہوگی، اور وہ سب کچھ تم کو ملے گا جس کی تم تمنا کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، تمہاری مہمانداری کی جائے گی غفور الرحیم کی طرف سے۔ یہ تو میں نے سرسری ترجمہ کر دیا، اب کیا ہے تھوڑی اس کی تفصیل بھی سنیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک ایمان لے آئے، جتنی چیزوں پر ایمان لانا چاہیے تھا، توحید پر، رسالت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، وغیرہ وغیرہ،
جو اقرار انہوں نے کیا تھا، جو ان کا ایمان تھا، اس ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ ربنا اللہ تو کہہ دیا، لیکن کہنا بہت آسان ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن یہ مشکل کام ہے کہ اس اقرار پر آدمی جمع رہے۔ انسان کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، نظریات بدلتے رہتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں، سمجھے؟ سرکار نے فرمایا کہ انسان کی دل کی مثال ایسی ہے جیسے کھلی جگہ پر کسی پرندے کا پر پڑا ہوا ہو۔ پر ہوا سے بہت زیادہ ہلتا ہے، اگر کہیں مرغی کے پر پڑا ہوا کسی پرندے کا تو معمولی ہوا بھی چلے گی تو ہلتا رہے گا۔ ایسے ہی انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک صاحب تھے، بڑے نیک آدمی، بڑے ذاکر، بڑے عابد، شب گزار، شب بیدار، تہجد گزار، سب کچھ تھے، لیکن ان کو وسوسے بہت آتے تھے، طرح طرح خیالات آتے رہتے تھے۔ حضرت سے تذکرہ کرتے، وہ ان کو سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے حضرت تھانوی خدمت میں وہ صاحب جو بڑے نیک تھے، بڑے ذاکر تھے، بڑے شاغل تھے، بڑے عابد تھے، آ کر کہنے لگے حضرت میرا جی چاہتا میں کرسچن بن جاؤں۔ یہ وسوسہ، میرا دل چاہتا ہے میں جو عیسائی بن جاؤں۔ حضرت نے اٹھا کر کے ایک گھوسا ان کے سینے پر زور سے مارا، کیا جا بن جا، اللہ کوئی نقصان کرے گا، تو جہنم ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ خیر گھونسا کھا کر کے وہ چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں حضرت نے پتہ نہیں کیا پڑھ کر کے اور کس نیت سے گھونسا مارا تھا، میرے دل سے سارے وساوس نکل گئے۔ تو پٹائی کرنے سے بعض مرتبہ حالت آدمی ٹھیک ہو جاتی ہے، ورنہ روزانہ وسوسے آ رہا تھا، بھائی کتنا خطرناک وسوسہ تھا، میں عیسائی بن جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ دل میں خیال آ جائے بھائی ہندو بن جاؤں، یہودی بن جاؤں۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتے۔ من الجنۃ والناس یوسوس فی صدور الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انسانوں اور جناتوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں، دل میں آتی رہتی ہیں، اور بعض لوگوں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کفر تک کا ارادہ کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم کر دیجئے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت آپ نے دی ہے، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجئے۔ اس لیے مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، دل بگڑ نہ جائے۔ دل خدا نخواستہ بگڑ گیا تو گئے کام سے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، چند دعائیں ایسی ہیں جن کو آدمی کو اپنے لیے لازم کر لینا چاہیے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور ہم کو اپنے پاس رحمت دیجیے، ہم پر مہربانی فرمائیے، آپ تو بہت دینے والے، بڑی بخشش کرنے والے ہیں۔ تو آدمی کو ہمیشہ چوکنا بھی رہنا چاہیے اپنے ایمان کی طرف سے، اپنے دل کی طرف سے۔ ایک واقعہ اسی پر، پٹائی پر، کہ لگایا گھونسا تو دماغ صحیح ہوگا، سارے وسوسے نکل گئے۔ ایک اور واقعہ بھی اسی ذیل میں حضرت نے بیان کیا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے ایک صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت مجھے ایک دودھ والی سے عشق ہو گیا ہے۔ دودھ لینے کے جاتے تھے، اس سے عشق ہو گیا ان کو۔ حضرت نے فرمایا کہ جانا بند کر دو، اس محلے مت جاؤ، اس کا تصور مت کرو، بات ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگے حضرت جی نہیں مانتا، مجھے دودھ کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو دیکھنے کے لیے میں دودھ لینے جاتا ہوں۔ کیا بدتمیز کہیں کہ ایک جو لگایا گھونسا زور سے سینے پر، تو ایک مہینے کے بعد وہ صاحب کسی کو ملے حضرت کے لوگوں میں سے، کہنے لگے بھائی یہ گھونسے سے بڑا فائدہ ہوا۔ کہ کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے جس دن حضرت نے گھونسا مجھے مارا تھا، اس عورت کا عشق میرے دل سے نکل گیا۔ تو پٹائی سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے منگلور میں، حضرت رحم الہی صاحب۔ منگلور یہ اڑپی منگلور نہیں، منگلور دیوبند سے 25-30 کلومیٹر پر ایک وہ ہے قصبہ تعلقہ، جیسے تیرتھلی وغیرہ ویسے ایک قصبہ ہے، دیوبند سے قریب ہے۔ وہاں ایک بزرگ تھے بہت اللہ والے، رحم الہی، ان کے مرید اور شاگرد تھے
ایک ان کا نام بھی رحم الہی تھا، وہ ہمارے اساتذہ میں سے، ہم نے ان سے فارسی پڑھی ہے، وہ بھی بڑے مجذوب قسم کے بزرگ تھے، مولانا رحم الہی. تو ان کا نام بھی، ہمارے استاد کا نام بھی رحم الہی، ان کے استاد کا نام بھی رحم الہی. وہ بڑے رحم الہی جو تھے رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والوں میں سے تھے، بڑے سادہ بزرگ تھے. وہ منگلور کے رہنے والے تھے. اب جناب ایک دن تو ان کے گھر اور مسجد کے درمیان میں تھوڑا سا میدان تھا، اس میدان سے گزر کر مسجد میں جانا پڑتا تھا. ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے مسجد میں، دیکھا کہ شامیانہ لگا ہوا اس میدان میں، اسٹیج سجا ہوا ہے، اور جناب ایک رنڈی جو ہے اس اسٹیج پر گا رہی ہے اور ناچ رہی ہے، اور بہت سارے نوجوان تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. خیر حضرت مولانا رحم الہی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے عشاء کی. عشاء کی نماز پڑھ کر کیا تو دیکھا بھی وہی تماشا چل رہا ہے. بس جناب سیدھے اسٹیج پر چلے گئے. ان کی جرت دیکھیے، یہ ایمانی جوش ہوتا ہے. سیدھے اسٹیج پر چلے گئے اور پیر سے جوتا نکالا اور دے دھڑا اس رنڈی کے سر پر 4-6 مارا جو ناچ رہی تھی. مار کر کے اپنے گھر چلے آئے. کسی کو ہمت مولانا کو چھیڑنے کی نہیں ہوئی. گھر تشریف لے آئے تو لوگوں نے اس رنڈی کو بہکایا اور یہ کہا کہ تو مقدمہ دائر کر دے، ان کے خلاف کیس کر دے، تیری توہین کیا ہے، تجھے مارا ہے، ایسا کیا ویسا کیا، پیسہ ہم خرچ کریں گے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، فساق فجار. اس زمانے میں فساق اور فجار زیادہ ہیں، نیک لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں. فساق بہت ہیں، نیک لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دوسری چیزوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فسق و فجور میں مبتلا رہتے، بہت سارے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں. تو سب نے بھڑکایا سرنی کو، پیسہ ہم دیں گے، گواہی ہم دیں گے، تم مولانا خلاف کیس کر دے. وہ رنڈی تھی، بہرحال تھی تو مسلمان ہی، اور ہر آدمی کے دل میں ایمان کی کرن ہوتی ہے. ہر آدمی کے دل میں ایمان کی کرن ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی چمک جاتی ہے، کام آ جاتی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، پیسہ بھی میرے پاس ہے، میں چاہوں تو کیس کر سکتی ہوں اور کمپلینٹ کر سکتی ہوں اور تم گواہی بھی دے سکتے ہو، لیکن مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو یہ اندازہ ہوگا یہ آدمی بہت ہی بڑا اللہ والا ہے. دیکھا آپ نے، اس ناچنے والی نے کہا مجھے اندازہ ہو یہ آدمی بہت ہی بڑا اللہ والا ہے. ولا مجھ جیسی حسین عورت کو ناچتا ہوا دیکھ کر کے اس کی ہمت نہ ہوتی، وہ تو خود میری محبت پہ غرق ہو جاتا. کتنی سمجھدار تھی، مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کوئی دوسرا آدمی. یہ بڑا قوی الایمان ہے، شخص ہے، یہ اللہ والے ہیں، اور مجھے کوئی کیسے نہیں کرنا ہے. حضرت مولانا رحم الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لے گئے. پیچھے پیچھے یہ بھی پہنچ گئی. کیا حضرت میں توبہ کرتی ہوں. پٹائی ہوئی نا، دماغ صحیح ہو گئے، 10-5 جوتے جو سر پر لگا دیے. کہا حضرت میں توبہ کرتی ہوں اور کسی نیک نوجوان سے میرا نکاح کر دیجئے تاکہ میرا نباہ اور گزارا اس کے ساتھ ہو جائے. میں یہ بدترین حرکتیں کرنا نہیں چاہتی. حضرت نے کسی مناسب نوجوان کو دیکھا اور دیکھ کر اس کا نکاح بھی کر دیا ہے. تو بعد مرتبہ اللہ والوں کے یہاں پٹائی ہونے سے بھی دماغ صحیح ہو جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے دماغ صحیح ہوتا ہے. ڈانٹ ڈپٹ بہت ضروری چیز ہے. مولانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، میں حضرت سے ملاقات کے لیے گیا تھا، 10-12 سال میری عمر تھی. مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو انہوں نے مجھے بھی سینے سے لگایا تھا. تو مولانا وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب مجلس ہوتی تھی، مجلس گھر پر ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء آتے تھے، عوام بھی آتے تھے، تجار بھی آتے تھے، اور حضرت کا بڑا روب تھا. جو سامنے بیٹھا رہتا تھا اس کی خوب پٹائی کرتے تھے. جوش اتنا آتا تھا ان کو بیان میں، مجلس میں مولانا وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ سامنے والے کو اچھی پٹائی کر دیتے، کبھی سر پہ مارتے، کبھی پیٹھ پہ مارتے، اور لوگ مار کھانے کے لیے وہاں بیٹھتے تھے برکتن، اور جس کی پٹائی ہو جاتی تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو میں اس پر بات آگے بڑھ گئی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، ڈاما ڈول نہ رہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تب کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے پکے اور مومن
کو یہ فائدہ پہنچتا ہے، یعنی ایمان پر اور شریعت پر، دین پر قائم رہنے کا فائدہ مسلمان کو یہ پہنچتا ہے کہ جب وہ مرنے لگتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آ کر کے چونکہ مرنے کے وقت گھبراہٹ کا ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار سے کیا رسول اللہ، مرنے کے وقت میں موت کے نام سے آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اور مرنے کے وقت میں تو بڑی پریشانی ہوتی ہوگی۔ فرمایا شروع میں تو پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں تو بڑا سکون ہو جاتا ہے، اور چاہتا جلدی میری جان نکل جائے اور میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ یہ بالکل آخر میں ہوتا ہے، شروع میں بے چینی ہو سکتی ہے، بے قراری ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مومن کا جب انتقال ہونے لگتا ہے تو آخری وقت میں اس کو سکون ہو جاتا ہے، اس کو بشارت مل جاتی ہے۔ اس موقع کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ثم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر مسلمان پر جس کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں اور فرشتے تسلی دیتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، آئندہ تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، بہت مزے کرو گے، عالم برزخ میں چلو مزے کرو گے، محشر میں مزے کرو گے، جنت میں مزے کرو گے، تسلی دیتے ہیں فرشتے۔ ولا تحزنوا، غم نہ کرو، دنیا چھوٹ گئی، میری جائیداد چھوٹ گئی، میرے بال بچے چھوٹ گئے، کوئی غم کی چیز نہیں ہے، ان کا ذمہ دار تو اللہ تعالیٰ، تم اپنی فکر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ حضرت نے فرمایا میں اپنی فکر میں ہوں، جس کا جی چاہے اس کو خلیفہ بنا لینا، یہ وقت مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے۔ اسی لیے موت کے وقت میں کسی کے سامنے دنیا کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مرنے لگا، اب عورتیں چلانے لگی، ارے تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تیری جائیداد کے کیا ہوگا، تیری دکان کیا ہوگا، اس کی توجہ ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر ہو گئی تو خاتمہ گڑبڑ ہو گیا، نقصان ہو گیا، اس کی توجہ ادھر رہنا چاہیے۔ لہذا مرنے والوں کے پاس دنیا کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ بیٹھے ہوں سمجھدار لوگ ہوں اور کلمے کی تلقین کریں، خود کلمہ پڑھتے رہیں آہستہ آہستہ، اس سے نہ کہیں، مرنے والے سے نہ کہیں کلمہ پڑھ، بہت سخت وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر کہہ دیں گے تو ممکن ہے جھنجھلاہٹ میں، تکلیف میں انکار کر دے، غصہ آ جائے۔ بس پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، اس کے بعد بیٹھ کر کے آہستہ آہستہ سورہ یاسین پڑھتے رہو، اسے خود توجہ ہو جائے گی۔ مرنے والے حکم نہیں دینا چاہیے کہ تم کلمہ پڑھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھائی میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے اپنی فکر ہے، اب مجھے ادھر متوجہ رہنے دو، تمہیں کسے خلیفہ بنانا ہے، کسے بادشاہ بنانا، تم اپنا کرتے رہنا، میں تو یہاں سے چلا۔ تو اللہ تخافوا، خوف نہ کر، خوف ہوتا آئندہ کے لیے، غم ہوتا پچھلی بات پر، خوف مت کر، ولا تحزنوا، اور غمگین نہ ہو، غم کی بات نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے، تمہارے بچوں کیا نظام کرنا، تمہاری بیوی کیا نظام ہے، وہ تو سب اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے، تمہارے پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، بالجنت التی کنتم توعدون، جس جنت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کر رکھا ہے، حدیث میں کیا گیا ہے، اس جنت کی خوشخبری تم کو دی جاتی، تم جنت میں جانے والے ہو۔ ظاہر بات جب مرنے کے وقت تم فرشتے کہیں یا کر کے تمہیں خوشخبری جنت کی دی جاتی ہے، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، تو پھر آدمی آسانی کے ساتھ مر جائے گا، اور جان اس طرح نکل جائے گی حدیث کے مطابق جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیے کسی بوتل سے کو الٹ دیجئے تو پانی کے قطرہ نکل جاتا، ویسے روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون۔ پھر آگے فرشتے اور بھی کہتے ہیں، یہ مرنے کے وقت میں سب سے کہا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب ایک آدمی اچانک مر جاتا ہے، اتنی لمبی چوڑی بات فرشتے کہاں کہتے ہوں گے؟ یہ دیکھو دوسری دنیا ہے، اتنی ہی دیر میں ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، تو سارے کام اسی فوری طور پر ہو جاتے ہیں۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے ولی ہیں، ولی مانے دوست،
نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست رہے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. فرشتے جو ہے نیک مسلمانوں کی مدد اس دنیا میں بھی کرتے ہیں کفار کے مقابلے میں، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. چنانچہ یہ فرشتے جو ہیں یہ مرنے کے وقت بھی آ کر تسلی دیتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، عالم برزخ میں بھی ساتھ رہتے ہیں، محشر کے اندر بھی ساتھ رہیں گے. ہر وقت یہ ساتھ رہتے ہیں اور مومن کو تسلی دیتے رہتے ہیں، اس کی تسلی کے سامان رہتا ہے، بڑی دوستی کر لیتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اور تمہارے لیے جنت میں سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہ جائے. مثلا آپ کا جی میں آیا کہ بھئی سیب کھانا چاہیے، کھٹ سے سیب سامنے، آپ کے جی میں آیا کہ صاحب ہماری حور کے بچہ پیدا ہونا چاہیے، ایک دم بچہ پیدا ہوا زبان ہو کر کھڑا ہو گیا. یہ ہے سارا کام آٹومیٹک. ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہ جائے، ولکم فیہا ما تدعون، اور جس چیز کی تم تمنا کرو. تصور کرنا مشکل وہاں کی نعمتوں کا. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جنت ایسی چیز جگہ ہے جہاں کی نعمتوں کے بارے میں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال آیا. سوچ بھی نہیں سکتے دل اعلیٰ درجے کی جنت ہے، جبکہ آدمی خیالات کے ذریعے سے بہت ساری باتیں سوچ لیتا ہے. لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں تصور ہوا. ایسی نعمتیں جنت کی ہے. تو یہ مرنے والوں کو بشارت دی جاتی ہے. اور وہ فرشتے جو جان نکالنے کے لیے آتے ہیں ان کے وہ کیا کہتے ہیں اس موقع پر، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا سورہ فجر میں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس انسان کے اندر ایک ملکہ اللہ نے پیدا کیا کہہ لیجئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس. قرآن نے نفس کی 3 قسمیں بیان کیا ہے. یعنی انسان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، اس کا نام نفس ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ نفس ہے اگر انسان نے اپنی تربیت نہیں کی، اپنے اخلاق کو کتاب و سنت کی روشنی میں سدھارا نہیں ہے، تو انسان کا وہ نفس جو ہے ہمیشہ برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے. چوری کر لو، زنا کر لو، دھوکہ دے دو، فراڈ کر لو، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، زکات نہ دو، غنڈہ گردی کرو، جھوٹ بولو، بددیانتی کرو. ہر وقت برائیوں کی تلقین کرتا رہتا ہے، دل میں ڈالتا رہتا ہے. اسے کہتے ہیں نفس امارہ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اپنے آپ کو نفس سے بری قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے وہ برائیوں پر بہت آمادہ کرتا ہے، اکساتا رہتا ہے. تربیت ہو جائے تو ٹھیک ہے، تربیت نہیں ہوئی تو انسان بگڑا ہی رہتا ہے، ہمیشہ برے خیالات اس کو آتے ہیں. دوسرا نفس لوامہ. نفس لوامہ مانے بہت ملامت کرنے والا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فطرت یہ ہوتی ہے اگر گناہ تو کرتے نہیں، اگر کبھی غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ان کا نفس ان کو ملامت کرتا، بھائی میں نے برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے دھوکہ دے دیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، میں فلاں کام کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مجھے اور عبادت کرنی چاہیے تھی، میں نے بہت کم کیا. شب قدر میں مجھے ساری رات جاگنا تو میں آدھی رات جاگا، یہ بڑا غلط ہوا. مجھے روزانہ 1 پارہ پڑھنا چاہیے تو میں 1 پارہ پڑھا، یہ تو بڑا غلط ہوا. تو اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے اعمال میں کمی کر دیا ہے اور تم سے کوتاہی ہو رہی ہے. جب یہ ملامت کرتا ہے تو پھر توبہ استغفار کر لیتا وہ نفس لوامہ ملامت کرنے والا. ایک نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ، وہ ایک انسان اتنا سدھر جاتا ہے کتاب سنت کی روشنی میں اور تربیت کرنے کی وجہ سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اس کی دین و شریعت پر چلنے میں بڑا اطمینان محسوس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، مطمئن رہتا ہے اس کا قلب شریعت پر. اور نفس مطمئنہ تو جو مرنے والے سے کہتے ہیں فرشتے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ انہی لوگوں سے کہتے ہیں جن کا نفس مطمئن ہے اللہ کے دین پر، گناہوں سے معاصی سے بچتے ہیں، احکام شریعہ کے پابند ہیں،
اور ان کو عمل کر کے بڑا سکون ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹ چل۔ مفسر نے لکھا یہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ارجعی، لوٹ، لوٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تیرا گھر نہیں ہے، مسافر یہاں سے لوٹ کر کے ادھر چلو جہاں سے آئے ہو۔ ورنہ یہ کیوں کہا؟ کہتے چل، چل کہنے بجائے یہ کہتا ہے فرشتہ ارجعی، لوٹ ادھر۔ لوٹنے مطلب ہے تم جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ چلو، یہ دنیا تمہارا گھر نہیں ہے۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ یہ بھی کہتا ہے فرشتہ کب؟ جب جان نکالنے آتا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو بھی خوش رہے، تو خوش ہے اللہ سے۔ ظاہر بات جب اللہ تعالیٰ کا وفادار بندہ ہوگا، اطاعت گزار بندہ ہوگا تو یہ اللہ سے خوش رہے گا۔ مرضیہ، اور تجھ سے اللہ خوش ہے، تو بھی پسندیدہ ہے، تو راضی بھی ہے، تو پسندیدہ بھی ہے اللہ کے نزدیک۔ فادخلی فی عبادی، لہذا میرے بندوں میں داخل ہو جا، خاص بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو مختلف حالات ہیں، مختلف کیفیات ہیں اور مختلف باتیں ہیں، مرنے کے وقت میں ہر انسان سے کہی جاتی ہیں، جس کا جو حال ہے، جس کا جیسا موقع ہے۔ حدیثوں میں بھی کیفیت بیان کی گئی کہ مرنے کے وقت بھی کیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے جب انسان کے انتقال کے وقت آ جاتا ہے اور نیک آدمی ہے، مسلمان ہے، دیندار ہے، تو فرشتے آتے ہیں، بڑی خوبصورت شکل میں آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے انسیت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، ڈر نہ لگے۔ ایسی حالت میں آتے ہیں، بہت دور تک بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت تشریف لاتے ہیں۔ ملک الموت یہ ایک فرشتوں میں سے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں، ان کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ یہ تشریف لاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جنت کے کپڑا ہوتا ہے، انتہائی خوشبودار، گویا یہ اس کی روح کا کفن ہوتا ہے۔ اور آ کر کے روح سے کہتے ہیں مومن کی، نکلو، اللہ کی رضامندی کی طرف چلو، جنت کی نعمتوں کی طرف چلو۔ اس طرح کی بات کہتے ہیں، بس انسان کی، مسلمان کی جان بڑی خوشی سے نکل جاتی ہے۔ نکلتے ہی جان نکالنا ان کا کام ہے، نکلتے ہی اس جان کو دوسرے فرشتے ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور وہ جو خوشبودار کفن ہے جنت کو اس میں لپیٹ لیتے ہیں۔ لپیٹ کر کے چلے، اب خوشبو پھیلتی ہے، خوشبو پھیلتی ہے تو پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اوپر تک جاتے رہتے ہیں۔ جدھر سے گزرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں بھئی بڑی خوشبو آ رہی ہے، یہ کس آدمی کی روح ہے؟ اب یہ فرشتے جو لے کر جا رہے ہیں جنازہ اس کا، یعنی روح کا جنازہ جو لے کر جا رہے ہیں، وہ اس کا اچھا چلا رہے، بھئی بڑا نمازی آدمی تھا، بھئی بہت قرآن پڑھتا تھا، بھئی بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا عالم تھا، جو بھی کہتے ہوں، اچھے اچھے القاب سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ساتویں آسمان تک جاتا ہے، پھر اللہ تعالی حکم ہوتا ہے اس کو لے جاؤ برزخ میں، علیجین میں، اور اس کو وہیں پر رکھو۔ یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد برزخ میں آتا ہے۔ برزخ جانتے کسے کہتے ہیں؟ برزخ ایک دنیا ہے، اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور دنیا ہے جس کو کہا جاتا ہے برزخ۔ لفظی معنی برزخ کیا آتے؟ آڑ ایسی ہے، ہم وہاں کے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہے سب کی روح، چاہے وہ عام انسان ہو، کافر ہو، مومن ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، علماء ہو، شہداء ہو، سب کی روح کو برزخ میں رکھا جاتا ہے، اگرچہ ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے۔ انبیاء کا مقام سب سے اونچا ہے، اس کے بعد شہیدوں کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد اولیاء علماء کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد عام مسلمانوں کا نمبر آتا ہے، لیکن سب رہتے ہیں، سب کی ارواح رہتی ہیں اسی برزخ میں۔ کافروں کو گھٹیا مقام پر رکھا جاتا ہے برزخ میں۔ اس کے بعد جب روح آ جاتی ہے، اب فرشتہ آتا ہے سوال کرنے والا۔ یہ جو منکر نکیر ہے نا، یہ پہلی سوال آنی تھی، پہلے تو روح چلی جاتی ہے، وہاں سے آرڈر ہوتا اللہ تعالیٰ کہ لے جاؤ اس کو نیچے، سوال جواب کرو۔ اب سوال جواب کے لیے وہاں سے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے حاضر کر دیا گیا، یہ ہے آپ کا بندہ جو نیک تھا، مسلمان تھا، اچھا تھا، اور اس کے بعد جناب آئے۔ آتے ہی
اپنے مقام پر جب آتا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے قبر میں سوال ہوتا ہے، یہ سوالات قبر میں نہیں ہوتے، یہ سوالات برزخ میں ہوتے ہیں، روح سے ہوتے ہیں. لیکن سمجھانے کے لیے چونکہ برزخ نظر نہیں آتی تو سمجھانے کہا جاتا ہے بھائی قبر میں ثواب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے. قبر کھودو گے تو کچھ نہیں ملے گا سوائے ہڈیوں کے. یہ روح جہاں رکھی جاتی عالم برزخ، وہاں سوال جواب ہوتا ہے، اور روح سے ہوتا ہے، جسم تو ختم ہو گیا اس کا. سوال کیا جاتا ہے. سوالات کیا کرتے ہیں؟ ان کے پیٹرن سوالات 3 ہیں، سب کو معلوم ہے. من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ سیدھی سی بات کرو. عجیب بات ذہن میں آ رہی ہے، اقرار وہاں کروایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہی یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کون تھا. وہ جو وہاں سوال کیا گیا تھا اور کہا تھا ہاں کیوں نہیں آپ تو ہمارے رب ہیں، وہی سوال کیا جا رہا ہے یہاں بھی، تمہارا رب کون؟ من رب کا، ما دین کا، تم کون سے مذہب کو مانتے تھے؟ مسلمان تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مجوسی تھے، ہندو تھے، کیا تھے؟ دنیا میں سینکڑوں مذہب پائے جاتے ہیں. من نبیوں کا، تمہارے نبی کون؟ تمن سوالات. اب مومن تو جواب دے دیتا ہے اطمینان سے، جب پوچھتا ہے من رب کا، تمہارا رب کون، تو کہہ دیتا ہے اللہ. ہو گیا، ٹھیک لگا دیا، پاس ہے. ما دین کا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اس کے بعد تیسرا سوال من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ وہ کہہ دیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا بھی دیا جاتا ہے. ما كنت تقول في هذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے تھے دنیا میں، کیا خیال ہے تمہارے کے بارے میں؟ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، جس نے کلمہ سچے دل سے پڑھ لیا ہے اس نے اپنے دل سے ہی سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا ہے. دل سے سب مسلمان پہچانتے ہیں، اس لیے صورت دیکھتے ہی پہچان لیں گے. بھئی پہچانا نا آپ نے، شکل نہیں دیکھی لیکن دل سے عقل سے آپ نے حضور کو پہچانا ہے. تو جب پوچھا جائے گا یہ کون صاحب ہے، ما كنت تقول في هذا الرجل، تو کہہ دے گا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تو ان پر ایمان رکھتا ہوں. ان 3 سوالوں کے جوابات دینے کے بعد ایک اور سوال کرے گا فرشتہ. جانتے ہیں کیا؟ اس کا عام طور پر لوگ تذکرہ نہیں کرتے ہیں. چوتھا سوال کرے گا یہ ساری باتیں تجھے کہاں سے معلوم ہوئی؟ یہ ساری باتیں تم کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا ہے، اسی میں تو سب لکھا ہوا ہے، رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، رسول کون ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہیے، کم از کم تلاوت تو کرے. معنی مطالب سمجھ میں نہیں آتے، تلاوت تو کرے، کم از کم اس کی عادت ڈالے. تو کہہ دے گا میں قرآن پڑھتا تھا، اگرچہ سمجھتا نہیں تھا لیکن بہرحال لوگوں کو مانتا رہتا تھا. ایک واقعہ ہے کہ عورت تھی بالکل جاہلہ، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. اسے شوق ہوا قرآن پڑھنے کا، تب کیا کرے، عمر زیادہ ہو گئی، کس سے سیکھے، کیسے پڑھے. تو روزانہ قرآن شریف لے کر کے بیٹھ جاتی تھی وضو کر کے، اور ہر لائن پر انگلی پھیرتی چلی جاتی تھی. جانتے ہیں تلاوت کیا طریقہ اس کا تھا؟ انگلی پھیرتی چلی جاتی تو کہتے تھی یہ بھی اللہ نے سچ کہا، یہ بھی اللہ نے سچ کہا، یہ بھی اللہ نے سچ کہا، یہ بھی اللہ نے سچ کہا. تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت ہی ہے. تو ظاہر بات اس نے 6666 آیتوں پر ایمان لائی ہے. سچا کہا کہ نہیں کہا؟ قرآن شریف میں مشہور قول کے مطابق 6666 آیتیں ہیں. 600 سے اوپر کچھ اختلاف بھی ہے، خیر مشہور یہی ہے. 6666 آیتیں ہیں. اب جو عورت روزانہ یہی کہے گی اور بار بار، ایک مرتبہ ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ 6666 آیتوں کہے گی یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. تو پڑھنے میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کسی نیک آدمی نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے محض اس کے اس عمل، اس ادا کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیا. تو قرآن تو پڑھنا چاہیے. اگر کہیں درس تفسیر ہوتا ہو تو سننا بھی چاہیے، سننے سے باتیں معلوم ہوتی ہیں. اور یہ جو جمعہ میں آپ بیانات سنتے ہیں یہ بھی تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، قرآن کی باتیں تو بیان کی جا رہی ہیں. لہذا جب فرشتہ کہے گا یہ ساری باتیں تجھے کہاں سے معلوم ہوئی، تو کہہ دے گا میں نے قرآن سے معلوم کیا ہے. ہو گیا. چلو بھائی، اب اس کے بعد ایک صاحب آئیں گے
بڑے خوبصورت بڑی شان کے ساتھ خوشبو پھوٹ رہی ہوگی ان کے جسم سے. دیکھ کر یہ کہے گا مردہ جو مسلمان ہے آپ کون ہے بھائی؟ آپ کو دیکھ کر تو بڑا اطمینان ہو رہا ہے, بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں. تو وہ کہے گا انا عملک الصالح, میں تیرا نیک عمل ہوں, یہ شکل میں نے اختیار کیا ہے, اور اب تو یہاں پر سو جا. جنت کا فرش لگایا جائے گا اللہ کی طرف سے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. مطلب یہ ہے قیامت آنے تک وہ جنت کے مزے لیتا رہے گا, ابھی جنت میں نہیں جائے گا, بڑا رہے گا. اچھا, جب کسی انتقال ہو جاتا ہے عالم برزخ میں جاتا ہے تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اکیلا رہتا ہے, ہو کا عالم ہے, سناٹا, کچھ نہیں. جیسے ہی میت کی روح پہنچتی ہے اس کے جان پہچان کے لوگ, اعزاء, اقربا, دوست, احباب, ان کا پہلے انتقال ہو چکا, سب گھیر لیتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں جیسے کوئی مہمان کسی کے یہاں آیا ہو. سمجھے آپ؟ اور سوالات, بھائی فلاں کے کیا حال ہوا, فلاں کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, فلاں کے کیا کام ہوا, ایسے سوالات بھی کرتے رہتے ہیں لوگ, جواب دیتا رہتا ہے. یہ یعنی مطلب دوستوں میں مل جاتا ہے, اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد کسی شخص کے بارے میں پوچھتے وہ فلانے کیا حال ہے, کہتے فلانے تو مجھ سے پہلے انتقال ہو چکا ہے. اچھا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنمی ہے, جہنم میں چلا گیا. باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ. واخر دعوانا الحمدللہ.